جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے۔ 1 سال کے دوران انہوں نے جیل میں کیا کچھ کیا، کس طرح ان کے دن گزرے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں نے اس کے اوپر زیادہ کامنٹ نہیں کیا، واقعہ ہوا ہو گیا، اس کی ویڈیو وغیرہ بھی کافی وائرل ہوئی ہے، اور اس کے بعد دیکھا کہ بہت سارے لوگ وہ جو بیکری جہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جا رہے ہیں اور ڈونٹس خرید رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کو آپ قابل مذمت بھی کہہ سکتے ہیں، انفارچونیٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن فری معاشروں کے اندر، جمہوری معاشروں کے اندر لوگ اس طرح کی آوازیں بھی لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر تنقید بھی کر دیتے ہیں، کبھی کوئی غلط الفاظ بھی ادا کر دیتے ہیں، اور اکثر جو اس طرح کی کمپنیاں یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ کوئی لیڈر گیا ہو، کوئی ایسی شخصیت گئی ہو اور اس کمپنی کا ملازم کوئی ایسی بات کرے اور بعد میں لوگوں کو پتا چلے کہ جی اس کمپنی کے ملازم کو نکال دیا گیا، تو لوگ اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ جو واقعہ پیش آیا، بدقسمت واقعہ، اس کے بعد وہ جو بیکری ہے جس نے اطلاعات کے مطابق اس ملازم کو نکال دیا ہے، اس بیکری کا بائیک آؤٹ کرنے کے بجائے لوگ جو ہے جا کے مزید اس کو بزنس دے رہے ہیں۔ تو اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا کہ اس میں کون سا شعور ہے، عقل ہے، کون سی منطق ہے، وہ میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کچھ گزشتہ 2-3 برسوں کے دوران ہوتا رہا، اس کے حوالے سے یقیناً لوگوں کے تحفظات ہیں، وہ بہتر طریقے سے بھی آپ اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انسانی حقوق کے حوالے سے جو رویہ رہا ہے وہ غیر معمولی رہا ہے، چاہے وہ ان کے اپنے بردر ججز کے حوالے سے ہو جنہوں نے خط لکھا، یا پھر دیگر لوگوں کے حوالے سے ہو۔ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑا جج بیٹھ کے یہ کہے کہ if you cannot stand the heat then leave the kitchen، مطلب کہ اگر آپ سے آگ برداشت نہیں ہوتی، آپ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو پھر آپ کچن سے نکل جائیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بڑے انتہائی بدقسمت میرے خیال میں طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں سارے سیناریو کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو کچن کے اندر ہیٹ ہے، جس قسم کی بھی ہیٹ ہو، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ عدلیہ ہوتی ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہی آئین اور قانون ہوتا ہے۔ ہر کسی کو آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے، اور آئین اور قانون ہی لوگوں کو تحفظ دیتا ہے۔ پر بدقسمتی سے ایک غیر معمولی ایک ان کا رویہ رہا انسانی حقوق کے حوالے سے، جس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن تنقید کا بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے تنقید کریں۔ پر میرے لیے جو انٹرسٹنگ چیز تھی کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس نے اس طرح کی بات کی، وہ ویڈیو ریکارڈ کی، اور پھر ویڈیو بھی پہلے ریکارڈ ہوئی ہے، کافی عرصہ، کچھ مہینے گزر چکے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ہفتے گزر چکے ہیں، اور اس کو ملازم کو نکال دیا گیا۔ لیکن اس کا بھائی جو لوگ جو ہے اس شخص سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنی دانست میں جناب وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ جا کے اس بیکری کو مزید بزنس دے رہے ہیں جس بیکری نے ان کو نکال دیا ہے۔ تو وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پر اینی وے آپ کی اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر کے ضرور، کامنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا۔ آج تحریک انصاف کے وکلا کا احتجاج بھی ہوا سپریم کورٹ کے سامنے، وہاں پہ وکلا گئے، اگین وہی بہت ساری وہاں پہ باتیں ہوئی، نعرے لگائے گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے، بہت سارے دیگر معاملات کے حوالے سے عدالت کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور یہ کوئی باہر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر رہے۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر جب فل کورٹ بینچ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس اطہر من اللہ نے جس طریقے سے معاملات کو اٹھایا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا، دیگر معزز جج صاحبان نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جو انسانی حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے ہم منہ دوسری طرف نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی ہم یہاں تک کہا گیا کہ شتر مرغ کی طرح ہم سینڈ کے اندر جو ہے اپنا سر نہیں دے سکتے کہ جیسے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں، یہ معزز عدالت کے اپنے ریمارکس ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جج صاحبان کے ریمارکس ہیں جو انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے دیا، جس کو میڈیا نے رپورٹ کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ اب آج سلمان اکرم راجہ نے بھی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی ایک غیر آئینی عدالت قائم کی جائے، اور یہ سیاہ عدالت ایک بنائی جائے، اور اس عدالت کی جو سربراہی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دے دی جائے، اور تاکہ یہ جو معاملات ہیں اسی طرح چلتے رہیں۔ وہاں پہ اور بھی بہت سارے معاملات کے اوپر لوگ بات کرتے رہے، دیگر جو وکلا لیڈران ہیں وہ بھی بات کرتے رہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کوئی آئی ایل ایف کا یا تحریک انصاف کے وکلا کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس قسم کی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، جو کچھ آئین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ہر شخص جو آئین پسند ہے، قانون پسند ہے، جمہوریت پسند ہے، یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اب جو ہے حکومت کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اگلے ہفتے دوبارہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ ترمیم رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اکتوبر کے پہلے سے دوسرے ہفتے کے دوران ہی اس کو پاس کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں مولانا صاحب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب تحریک انصاف کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں
ہمارے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں اور وہ آئینی عدالت اور فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر کسی صورت میں بھی مولانا صاحب جو ہے وہ ایگری نہیں کریں گے. ابھی تک جو ہے معاملات اس طرح کلیئر نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے لوگوں کو روکنے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے وہ بھی حکمت عملی بنا رہی ہے، کیونکہ اب وہ معاملہ لگا ہوا ہے 63A والا، جس میں جناب یہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ ووٹ ہمیں تحریک انصاف والے ہمیں ووٹ دے دیں اور ڈیفلیکشن کلاز نہ لگے یا پھر ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے. تو وہ بھی ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے، لیکن اس بینچ میں جسٹس منیب اختر صاحب کا نام بھی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے جسٹس منیب اختر صاحب کے کردار کے اوپر. انہوں نے بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا ہے. یہ سامنے ڈان نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ نیومرس ریزن جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں کیوں منیب اختر صاحب کو اس کمیٹی سے ہٹایا گیا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا اور پھر جسٹس امین الدین صاحب کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا. اب جو ہے خط تو آ گیا ہے قاضی صاحب کا، جو انہوں نے جواب دیا منصور علی شاہ صاحب کے خط کا. اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے ماضی میں بھی اگر کسی نے، ہم نے میڈیا میں سب سے زیادہ کسی کے خطوں کے حوالے سے سنا ہے تو وہ قاضی صاحب ہی خط لکھتے ہوتے تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے اور وہ میڈیا میں ریلیز بھی ہو جاتا ہوتا تھا. وہ بہت سارے خط تاریخ کا حصہ ہے، میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے. اب کیا منیب اختر صاحب بھی کوئی خط لکھیں گے یا منیب اختر صاحب اس دن بیٹھیں گے بینچ میں اور اس دن بیٹھ وہاں پہ آبزرویشنز دے کے وہاں سے اٹھیں گے، جس طرح ماضی میں یہاں پہ کس نے یہ کیا، کس طرح لوگ بینچوں سے اٹھے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. دوسرا وہ جو فیصلہ آ چکا ہے ریزرو سیٹوں والا، اب الیکشن کمیشن نے دوبارہ جناب مانگ لی ہے، وضاحت مانگ لی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو ابھی تک چیزیں کلیئر نہیں ہیں. جب وہ آیا فیصلہ، جنوری کا فیصلہ آیا جس میں بلے کا نشان واپس لیا گیا، کیا الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت مانگی؟ جو بھی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آیا کسی بھی موقع پہ الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت مانگی؟ بلکہ بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے تو میرے فیصلے کی غلط تشریح کر دی ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی وضاحت نہیں مانگی. جو بھی معاملہ تحریک انصاف سے ہو، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، آج تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی ادارے نے سپریم کورٹ سے اتنی وضاحتیں مانگی ہوں، اور وہ بھی آئینی ادارہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ کہ فل کورٹ کا بینچ کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر بار بار یہ وضاحتیں مانگ رہے ہیں. کتنے اجلاس بلا چکے ہیں. مطلب اگر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو دے آر ناٹ فٹ فار پرپز. ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی ان لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ تو اور زیادہ خطرناک چیز ہے کہ یہ اتنے نااہل ہیں، یہ اتنے نالائق ہیں ان کی جو لیگل ٹیم ہے کہ جن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر سپریم کورٹ کے 70 صفوں کا فیصلہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اگر ان کو 8 ججز کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا، فل کورٹ کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو پھر تو میرے خیال میں وہ پھر ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا جائے جو ان کو بتائے کہ یار فیصلے کے اوپر کس طرح جو ہے اس کو سمجھنا ہے. تو یہ ایک زیادہ میرے لیے پریشان کن چیز ہے کہ الیکشن کمیشن جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ آئینی ادارہ ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی کی حالت یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت فیصلہ دیتی ہے اور اس کو فیصلے کا سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو اوپر کرنا کیا ہے. جب ماضی میں عدالتوں نے فیصلے دیے تھے اس میں کبھی ان کو اس طرح کی جو ہے وہ کبھی رکاوٹ پیش نہیں آئی، کبھی اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح کرنا ہے یا اس فیصلے کا مطلب کیا ہے. لیکن اس دفعہ جناب ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ بڑا لمحہ فکری ہے. لیٹس ہوپ کہ اب جو انہوں نے وضاحت مانگی ہے، دوبارہ یہ دائر کی ہے کوئی پٹیشن وغیرہ، جو اس میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیشن اگین اپروچز سپریم کورٹ کے فار کلیریفیکیشن اینڈ گائیڈنس. امید ہے کہ اس دفعہ شاید چیزیں کلیئر ہو جائیں، پر دیکھتے ہیں کہ کلیئر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اچھا، آئی ایم ایف کے قرض کے پروگرام کے لیے مزید نئی کڑی شرائط سامنے آ گئی ہیں. جناب یہ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہی ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا، اگر آپ اس خبر کی تفصیل کو پڑھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ NFC جو ایوارڈ ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے گی. دیگر جو سیکٹرز ہیں جس میں پراپرٹی سیکٹر ہے، دیگر سیکٹرز ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے گا. جو ہمارا مالیاتی نظام ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے گا. اور وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی شرط ہے کہ پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے اور IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات پر بھی مانیٹرنگ کرے گا. ذرائع کے مطابق IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا. پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا اور زرعی شعبے، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. مطلب کہ IMF کی مرضی کے بغیر اب یہ کوئی ریلیف بھی نہیں دے سکتے
اور ماضی میں یہ کس طرح کہتے رہے کہ جی ملک کو گروی رکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو قومی اسمبلی میں جو کچھ یہ کہتے رہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری جانب جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے بجلی کے حوالے سے کہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بری خبر ہے۔ حکومت کا ریلیف ختم کرنے کا اعلان 1 اکتوبر سے 200 یونٹس تک استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک بڑھ جائے گا۔ مطلب ان کی جو جتنی وہ بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے بلوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں IMF کی ڈکٹیشن کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے مہنگے ترین جو ہے وہ شرح سود کے اوپر قرضہ بھی لیا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے، پتہ نہیں $600 ملین کا، کیونکہ وہ ہم نے کہا کہ جی شاید IMF کی یہ شرط ہے، پر IMF کہہ رہا ہے کہ ہماری تو کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم صاحب اپنے وفد کے ساتھ موجود ہیں، ابھی تک تو انہوں نے اقوام متحدہ سے خطاب نہیں کیا، آج غالباً شاید وہ خطاب کریں۔ خواجہ آصف صاحب پہلے خطاب کر چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب پاکستان میں کتنے پرجوش ہوتے ہیں، وہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا وہ ہمارے لیے بھی حیران کن تھا، اور وقت کے ساتھ ان کا وہاں پہ ہونا وزیر اعظم صاحب کا یقیناً وہاں پہ ڈالر ہی خرچ ہو رہے ہیں، وہاں پہ روپیوں میں تو چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اتنے بڑے وقت کے ساتھ ان کو جانا چاہیے، کیا ادھر اچیومنٹ ہے۔ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو عمران خان صاحب کی تو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی، ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، کیا ان کی بائیڈن سے ملاقات ہوگی؟ یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے جو انٹرم اس وقت جو لیڈر ہیں ڈاکٹر یونس صاحب، ان سے بھی بائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو کیا شہباز شریف صاحب کی بائیڈن سے ملاقات ہوگی؟ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی ملاقات طے ہو اور ہو جائے۔ ابھی تک تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تو کسی سے اور جگہ پہ بھی ہو سکتا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں، یقیناً کوئی بڑی خوشخبری لے کے آئیں گے، ہم یہی امید کرتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں 1 سال ہو گیا ہے۔ ان کا 1 سال کیسے گزرا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 1 سال کے دوران عمران خان ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوا۔ جی ہاں جی، جیل میں وہ ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوئے، صرف ایک دفعہ انہوں نے یہ شکایت کی کہ ان کے دانت میں درد تھا، اس کے علاوہ وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوئے۔ ریگولر وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ریگولر وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل دیکھیں، یہ ایکسپریس نیوز نے بھی رپورٹ کی ہے کہ 365 دن جو جیل میں انہوں نے گزارے، اس میں 180 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں۔ جیل ٹرائل جو ان کا چل رہا ہے اس کی سماعتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے عمران خان صاحب نے تقریباً 100 ملاقاتیں کی۔ باقی جو رہنما رہے وہ کتنا عرصہ رہے جیل میں، ان کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں، وہ بھی آپ ضرور جو ہے نا پتہ کیجئے گا، تھوڑا گوگل کیجئے گا، آپ کو میڈیا رپورٹس کے اندر ہی مل جائے گا۔ عمران خان صاحب نے 365 دنوں میں 1000 گھنٹے سماعتوں کے دوران عدالت میں گزارے۔ اب یہ جو باقی رہنما عدالتوں میں آتے تھے، عمران خان کبھی کسی عدالت میں نہیں آیا۔ عمران خان نے وہ 1000 گھنٹہ بھی جیل میں ہی گزارا ہے۔ عمران خان ایک دن بھی جیل سے باہر نہیں آیا۔ ان کے لیے عدالتیں بھی وہیں پہ لگائی گئی۔ ایسے حالات کا سامنا ہم نے اپنے کسی بھی جمہوری دور میں کسی بھی جمہوری لیڈر کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 1000 گھنٹے عدالتوں کی سماعتوں میں گزارے، تو اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ وہ 1000 گھنٹہ بھی جیل کے اندر ہی تھا، تو وہ بالکل جیل سے باہر نہیں نکلے۔ اسی طرح 1 سال میں 90 دن انہوں نے قید تنہائی میں گزارے۔ جی ہاں جی، 3 مہینے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا، جہاں پہ ان کی کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی، کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، قید تنہائی میں 3 مہینے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جبکہ ان کی 365 دنوں میں کبھی انہوں نے بیماری کی کوئی شکایت نہیں کی، کبھی بھی بیماری کی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، 365 دنوں میں صرف دانت کے درد کی 1 دفعہ شکایت کی، جو میں نے آپ کو بتایا، اور اسی دوران جو ہے وہ کورٹس میں بھی 3 دفعہ پیش ہوئے، یعنی وہ انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش ہوئے عدالتوں میں، اور وہ بھی وہ جیل سے ہی پیش ہوئے۔ اچھا، اور جیل ذرائع کے مطابق جناب ان کو 3 مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں، اور 1 دفعہ بھی ان کی بشرا بی بی سے تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہی جو ان کی عدالت کے اندر، عدالت کیا وہ بھی جیل ہی ہے۔ تو خان صاحب کے جو 365 دن ہیں جیل میں، وہ دیگر جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے کافی مختلف ہیں۔ نہ انہوں نے کوئی بیماری کی شکایت کی، نہ ان کو باہر نکالا گیا، نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ میاں صاحب تو آتے ہوتے تھے عدالت میں، باہر کھڑے ہو کے بھی بات کرتے تھے۔ ایون مشرف کے دور میں بھی وہ جب ان کے اوپر طیارہ سازش کیس کا مقدمہ چل رہا تھا، اس وقت بھی ان کو وہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، اور وہ آتے ہوتے تھے۔ باقی لیڈران کو بھی پیش کیا جاتا تھا۔ خان صاحب کو تو جیل سے ہی نہیں نکالا، اور ان 365 دنوں میں ہر وقت ہر ٹائم وہ جیل کے اندر رہے،
اور وہ جو عدالتیں ان کی لگی ہوئی تھی وہ بھی جیل کے اندر ہی تھیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے بیماری کی شکایت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, مجھے کسی اسپتال میں منتقل کریں. ہاں, وہ جو دانت کا ایک معمولی سے درد تھا ان کو, اس کی انہوں نے, دانت کا ویسے درد بڑا شدید ہوتا ہے, یہ تو جس کو ہوتا ہے اس کو پتا ہے, اور اس کی ایک دفعہ انہوں نے شکایت کی. ادروائز کوئی ایسا گلا شکوہ انہوں نے نہیں کیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.